वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद है। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा मैं अक्सर डिफरेंट सेगमेंट्स और अवेयरनेस के प्रोग्राम आपके साथ शेयर करती हूँ और जो दुनिया में हो रहा है हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी कश्मीर के ऊपर बात करूँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इस वक्त कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें। कराची में डिफरेंट जगहों पर सेमिनार्स हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि कश्मीर के साथ क्या बर्बरियत हो रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कश्मीर वाले हम पर डिपेंडेड हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए आवाज़ बुलंद करेगा, लेकिन यहाँ अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की आवाज़ बुलंद करने वालों की आवाज़ें बुलंद करनी जाती हैं और उन तमाम एंकर जो उनका साथ देते हैं, जर्नलिस्ट हैं या कोई भी मीडिया से रेलेवेंट है या प्रिंट मीडिया से रेलेवेंट है, कुछ उसके लिए लिख देता है तो उसको भी टॉर्चर किया जाता है, वो डरा रहता है। अब तो आवाज़ बुलंद करते हुए भी डर लगता है और बाकायदा कुछ चैनल्स तो मेंशन करते हैं कि ऐसा मत कह देना कि हमारा चैनल ना बंद हो जाए। तो आवाज़ बुलंद करने वाले भी डरे हुए हैं। हम किसी और मुल्क के लिए या किसी और जो हम पर डिपेंडेड है, क्या फ़लस्तीन के लिए बात करें, क्या कश्मीर के लिए? कश्मीर तो मैं दुनिया में नहीं थी तब से मैं सुनती चली आ रही हूँ कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। तो अब मुझे बताएं, अब अपने पाकिस्तान की बात करूं, अपने कराची की बात करूं, ज़रूरत ज़िंदगी से हम महरूम हैं, सुनाई कहीं है नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाए। अदालतों का बुरा हाल, वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, डॉक्टरों का वो अलग बात करें। किसी भी डोमेन में देखिए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अजब अजब मिजाज हो रहा है हमारे कराची का। हम इस मिजाज में ढल नहीं पा रहे और बच्चे, आने वाली नस्लें, माँ बाप अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को दूसरे मुल्क की तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ कौन रहेगा? क्या यहाँ गिद्ध हुकूमत करेंगे जब कोई भी नहीं होगा? चील कबों की तरह जब हमें टैक्स की सूरत में हमें नोचा जा रहा है और हमसे जो जो कमिटमेंट की थी वो कोई पूरी नहीं होगी। वो कहाँ गए कि तुम्हारे 200 यूनिट के बाद तुम्हारा बिल नहीं आएगा, तुम्हारे घर कभी बिल नहीं आएगा? वो लोग कहाँ चले गए? मैं तो ढूंढती रह गई, वो कहाँ हैं वो लोग? पेट्रोल की कीमत आज कहाँ पर चली गई? डॉलर और ऊपर चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अमीर तबका अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। अब हमें बताएं कि क्राइम रेशो इतना बढ़ जाएगा कि हम अपने घर के दरवाजों पे 3 ताले भी लगाएं तो थोड़े। लेट्स सी मेरे साथ, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी एवरी मंडे आती है। लेकिन आज मैंने एक ऐसे दबंग किस्म के, मैंने उनका नाम क्या, दबंग जर्नलिस्ट, और उनके साथ एक सानिया भी हो चुका है, इसीलिए वो दबंग है। तो दबंग जर्नलिस्ट मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और खबरें डिजिटल से हैं और इनकी एक एनजीओ है, निगमान एनजीओ के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सारे सोशल वर्किंग में इनका जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुनव्वर साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना ठीक है? आवाज़ जो बुलंद करता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन आवाम है, ऑफ कोर्स सामने वाला बंदा किसी को देख रहा हो तकलीफ में तो बात तो निकलती है। क्या कहेंगे कि हमारा कराची छोड़ें, पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू यहाँ से, हम किसी और की बात नहीं करें, कराची सिंध हुकूमत में इस वक्त किस पोजीशन में है और हम लोग अभी भी कौन सी चीज़ों से महरूम हैं? जो घर में टेंशन में जाते हैं, जो जिसने 5 बजे छुट्टी हो 6 बजे पहुंचने वाला रात को 9 बजे पहुंच रहा है, ट्रैफिक का रूल ख़राब, गड्ढे बने हुए हैं, ट्रैफिक जैम। घर जाते हैं, बीवी कहती है सिलेंडर, गैस नहीं है, सिलेंडर भर के लाओ। अब टेंशन में बंदा 10 बजे तो इरिटेट होता है, थोड़ी देर बाद जल्दी कर लो, 10 बजे लाइट चली जाएगी और 12 बजे आएगी। ये सब जिंदगी की क्या हुआ, पानी का टैंकर नहीं आया, अच्छा जी कितने का पानी? 8,000, कब मिलेगा? 1 हफ्ते बाद, पर्ची कटानी पड़ेगी। यार हम किस डोमेन में चल रहे हैं? सर प्लीज कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सभी साहबा, आपने मुझे आज यहाँ अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। बात यह है कि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त हमारे पूरे पाकिस्तान के हर कोने चप्पे पर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उनका यौम इत्साल के लिए तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं और हमें करनी भी चाहिए। कश्मीरी हमारे भाई हैं,
ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو اوورال دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. بالکل. کوئی اچھے حالات ان کے لیے نہیں، چاہے وہ غزہ کے ہوں، فلسطین کے ہوں یا اور پاکستان سمیت دیگر. لیکن کشمیریوں کی جو ڈے ہے تو آج بڑے بڑے مقررین، سیاستدان اور ہمارے اینکر پرسن بھی ٹی وی ٹاک شو میں بھی آج ان کا ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا، اور کشمیریوں کو آن بورڈ لیا جائے گا کہ ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم پاکستان کی پوری عوام بھی، ہماری اسٹیٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی اور گفتگو ہوتی اور کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ، بے شک بے شک. تو ساتھ ساتھ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو اتصال آج کشمیریوں کی ہم تقریبات کا منا رہے ہیں کہ ان کو حقوق نہیں مل رہا ہے، یہ حقوق کی وہاں پر لڑائی ہے. بالکل ایسے جو انڈیا سے جو مودی سرکار ہے یا اس سے پہلے اس کی جو بھی گورنمنٹ رہی ہے، ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، ان کو آزادی نہیں ہے، ان کے جو وسائل ہیں وہ ان کو نہیں دیے جاتے، ان کے انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں. یہ اس چیز کی لڑائی ہے کیونکہ انہوں نے آواز بلند کی، انہوں نے اسٹیٹ کو للکارا اور ان کے ساتھ اس اسٹیٹ نے مظالم کا بازار سرگرم کر رکھا ہے، اور جس سے وہ جانیں بھی گنوا رہے ہیں اور وہ آزادی مانگ رہے ہیں، اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ان کے حقوق میسر نہیں ہیں، ان کے جو معیار زندگی ہے ان کے اپنے حساب کتاب پر نہیں ہے، وہ پابند ہیں. جیسے کوئی کسی کو گھر میں پابند کر دیں یا جیلوں میں ڈال دیا جائے تو آواز بند کرتے ہیں، ان کے گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے، ان کی جان و مال دونوں محفوظ نہیں ہیں. اور میں اب اگر بات ہم یہی کریں کہ اپنے پاکستان کی، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، سٹیزن ہم پاکستانی ہیں، تو ہم پاکستان کی بھی یہ بات کریں. اور اوورآل ہم ایز اے بینگ ایک جرنلسٹ جب بات کرتے ہیں تو آپ بھی دیکھتی ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھ کر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور آپ کا بھی یہی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حقوق کی بات کی جائے. جو پاکستان کے وسائل ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں مل رہے اور ان کا معیار زندگی کیا ہے. آپ کا ہمارا کام یہی ہے، بالکل صحیح. اور ہم بھی آواز بلند کرتے ہیں. تو آج یعنی کہ ہر اپنے کرائٹیریا میں رہ کے کم از کم اپنا ڈومین سے ایک فرض تو ادا کرے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ آواز بلند کریں گے، میں ایک ایز اینکر ہوں، تو ہمارا کام ہے مل کے اپنے کم از کم کسی کی تکلیف کو آگے تک تو پیش کر سکتے ہیں، عوام کے حصہ. اور یہی آپ اور ہم کر رہے ہیں. آج جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں آج کتنے سال ہو گئے آزاد ہوئے؟ بالکل. آج ہم 74-75 سالوں کے ہو گئے ہیں. تو اتنی ہماری عمریں نہیں ہیں. بالکل ایسے. ہم پیدا ہوئے اور یہی آ رہا ہے کہ اگلے دن بہتر آ جائیں گے، اگلے دن اچھائی کی کوئی گورنمنٹ آ جائے گی اور کچھ ہمارا رہن سہن ہو جائے گا. جتنا اس وقت ہم قسم پرسی کی حالت میں پاکستان کی عوام اپنا گزر بسر کر رہی ہے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ سر میں آپ کو اسٹیٹ کردار ادا کر رہی ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی بات بولوں، اب آپ پھر بات بھی ایسی کریں گے. ہی از اے ویری سنسیئر وتھ ہمارے تمام لوگوں کے ساتھ. اور یہ جب بات کہتے ہیں نا، آپ نوٹ کیجئے گا سر، میں نے آپ کو بہت پہلے دیکھا تو آپ نے ایک پارٹی کے لیے بڑا اچھا پازیٹیو بات کی، لیکن جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ نے کھل کے بات کی. تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا دبنگ. تو بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو سیریسلی لے نہیں رہے. آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایک شخص جو ابھی نظر نہیں آ رہا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود کہا بھی 70 سال، تیری باری پھر میری باری، پھر تیری باری پھر میری باری. اس ڈومین سے دو پارٹیوں کی باری ہے، ایک تیری ایک میری. اس کے بعد سارا بلیم کر دو کہ تو نے کیا ہے، جو ابھی صرف 2 سال پہلے آیا یا 3 سال پہلے. بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے؟ اب ذرا میں چاہوں گی آپ بولیں. اب بات یہ ہے کہ تیری باری میری باری، یہ باریاں ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے ہوش سنبھال ہے اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ چلتی رہیں گے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. بات یہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ دھوکہ ہے. اسٹیٹ کے ساتھ دھوکہ کون کر رہا ہے؟ یہی حکمران کر رہے ہیں، جو عوام کو بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں، چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں، قسمیں کھا کر وعدے وعدے کر کے ان سے ووٹ لیتے ہیں. بالکل. ان سے ووٹ لے کر جب اقتدار کے ایوان میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے تو فاتح درود کے لیے بھی نہیں پہنچتے، واپس آ کے پوچھتے کہ تمہارا کون انتقال کر گیا، تمہارا معیار زندگی کیا ہے، تمہیں پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، تمہاری گزر بسر کیسی ہے، نہیں آتے. اگلے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں
जैसे वहां से कोई हरी झंडी इनको लहराती है कि अब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो रही बिल्कुल है, ऐसे। तो वो फिर पहुंच आते हैं 5-5, 10-10 साल के, जिनके घरों के कोई बुजुर्ग इंतकाल कर चुके होते हैं या जवान कर चुके, उनके फातों के लिए आ जाते हैं, रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, हमदर्दियां जोड़ते हैं। ये धोखा है, ये फ्रॉड है, और ये फ्रॉड कोई गैर मुल्क से आए हुए लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अपने लोग कर रहे हैं। मुनव्वर, किस जो बात को हमारे सच समझे? सियासतदान लोग हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए। आप आज कश्मीर के आजादी की बात करते हैं, आज मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ आप उनके हकूक की, उनके इंसाल की बात करेंगे, उनका इत्साल हो रहा है, यौम साल मना, तो जो हमारा इत्साल हो रहा है, जो पाकिस्तान की अवाम का इत्साल हो रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल बात तो ये, इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? जो आवाज उठाए, जो बात करे, आप उसके खिलाफ कोई ना कोई फतवे लगा देते हैं। कभी कोई मदरसे से फतवे आ जाते हैं, कभी स्टेट उसको घरदार करा देती है, कभी जनाब वो कलम बिकाऊ हो गई है, कभी किसी कहा जाता है कि ये किसी का पेड़ है, ये किसी को कहा जाता है ये लिफाफा साफी है। हाँ। ये हो क्या रहा है? ये तमाशा है, ये वो मरात याफ्ता तबका है जो कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा था। यहां पर चल पे जब आंखें खोली तो हमें यह कहा गया था कि 22 खानदान है जो इस पाकिस्तान पर हुक्मरान है। ये 22 खानदानों की तो हम तहरीरें सुनते आए, पढ़ते आए और देखते भी आए, उनका म्यार जिंदगी, उनका तर्ज हुक्मरानी, उनके अहकामात, उनके हुक्म, ये सब देखते आए। मगर इंतहाई अफसोस की बात यह है, बड़ी बायस तशवीश बात यह है सभी, कि वो 22 बढ़ते बढ़ते आज 42 खानदान बन चुके हैं। ये 42 खानदान की आज हुकूमत, आप देख लेना, नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। क्यों तब्दीली नहीं आ रही? बिल्कुल ऐसे। जब आप सोने के चमचे मुंह में लेकर उस घरों में आएंगे, आपको पता ही नहीं है कि बराबर वाली जो बस्ती है उसमें कैसे लोग रह रहे हैं, उनके पास पानी कौन सा है। आप तो मिनरल वाटर पी रहे हैं, वो भी ब्रांडेड, कहते हैं कि नहीं ये कंट्री का, मुझे तो लगता है किसी और बाहर के मुल्कों के भी पानी पी रहे हैं। फिर आप खून जलाते हैं उन लोगों का, उस पाकिस्तान के अवाम का, जब आप दिखा दिखा के आप जो है जर्मन का या आप फ्रांस के पानी पीते हैं, या ब्रांडेड किस्म की आला नेक्स्ट मुख्तलिफ जो कंपनी है उनके पानी पीते हैं ना खाली, तो आप ये हिसाब देना पड़ेगा। आप क्या उनको पैगाम दे रहे होते हैं? वो बददुआएं दे रही है पाकिस्तान की आवाम आपको, वो मजलूम तबका बददुआएं देता है। आप बात करें ना, अंदरून सिंध में जाए, आप सरेकी के अंदरून के जो इस्लाम उनमें जाए, बलूचिस्तान के उन पसमानदा इलाकों में जाए, KPK के उन पसमानदा इलाकों में जाए, आप निकले ना बाहर, जाए तजिया करें, लोगों को देख, आप घूंटे पानी पी के देख रहे, ये मार पड़ेगी तुम्हें खुदा की। और यहां तुम किसी को मुंह दिखाने का काबिल, यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम को भी अब शऊर आ रहा है। अब वो इनसे पूछती है, अब ये इनका घिराव करती है, और फिर ये मुंह छुपा छुपा के ना भागते हैं। हकीकत है, हकीकत ये है। भागने के इनके सिलसिले अब शुरू हो चुके हैं, ये आगे बढ़ेंगे। आप देख रही नहीं, आवाज कब तक आप किसी के हकूक गजब करेंगे? आपके बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे। आप तलबा तंजीम स्टूडेंट्स निकले हैं, वहां की आवाम भी सोई हुई थी, वहां के क्योंकि सबके निजाम चल रहे हैं, कोई डरे हुए हैं, कल एक मिनिस्ट्री वो लेडी है, मुझे बड़ी स्टूडेंट नौजवान निकल पड़े हैं कि वो अपने हकूक के लिए, हकूक क्या उनका कोटा सिस्टम उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। मिली भुग्गा से वहां के हुक्मरानों ने जो मुजीबुर रहमान ने खेल खेला, उस तबके के साथ मिलाकर जो खेल खेला, फिर उनको कोटा सिस्टम दे दिए, वो आवाम तो नीचे रह गए। उनकी म्यार जिंदगी क्या, आज वही धोती, वही टूटी फूटी चप्पलें, उसी पे उनके गुजारे, तो वो तो नहीं हुए। आज दूसरा, आज इसीलिए वो स्टूडेंट्स निकले, आज वहां की तरीका हमारे बांग्लादेश की सूरत हाल देख रहे हैं, कोई अच्छी नहीं नजर आ रही। यही सूरत हाल अब पाकिस्तान की है, हमारे मुल्क के अंदर की है। आप जबान तो रोक लेंगे, आप हाथ तो रोक लेंगे, आप हाथ कटने की धमकी तो देते हैं, आप जबान काटने की धमकी तो देते हैं, लेकिन किसी को आप दिल से नहीं जीत सकते। आप दिल की आवाज जो है वो किसी की रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि लोग बड़े दुखी हैं, बहुत हो गया है। कब तक देखेंगे? मेरा बाप, मेरा दादा गया, फिर मेरा वालिद साहब चला गया दुनिया से, अब हम जाने को हैं। पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ रही, इनका म्यार जिंदगी वो बड़ा जबरदस्त बढ़ता ही जा रहा है, ऐश पे ऐश आ रहे हैं। किसका पैसा है ये? किसके मामला? ये वसाइल है पाकिस्तान के, ये वसाइल हैं इस पाकिस्तान की आवाम के, जो ये मरात याफ्ता तबका, जो ये सिर्फ पाकिस्तान में मरात नहीं है, इनकी मरात बहुत सारे कंट्रीज में, सिर्फ एक जगह नहीं है। इन्होंने कहाँ नहीं जगह छोड़ी, पाकिस्तान में तो हर शहर में है ही है, लेकिन आप देखें कि हमारे मुल्क किस कदर गरीब है। मैं तो हैरान होती हूँ, इनको नींद कैसे आती है, ये किस तरह पुरसुकून होके सो जाते हैं कि अवाम जो है वो थर के
لوگ ہیں ان کو پیور پانی نہیں مل رہا, زمین جو پانی ان کو پرووائڈ نہیں ہو رہا. سندھ حکومت میں بہت سارے ایسی جگہیں جب پانی نہیں ہے, اور آپ یقین کریں ٹینکر مافیا پورے کراچی میں پھیلا ہوا ہے, اور کراچی میں کتنے ایسے علاقے ہیں جب پینے کا پانی نہیں پرووائڈ ہو رہا. اب میں آپ کی کراچی کے کس علاقے کی بات کروں؟ آپ نے تھر کی بات کی ایز اے سوشل ورکر, کیونکہ ہماری ایک نگہبان کے نام سے ایک NGO بھی ہے, اور میں نے تھر کے مختلف مقامات کے وزٹ کیے ہیں. چونکہ وہاں جا کر میں ایک تھر کے مقام کا بھی آپ ذکر کروں جہاں سے ہمارے شرجیل میمن صاحب مٹھی سے, یا وہ تھر پارکر ہو گیا, جو ہی ہو گیا, وہاں سے منور صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بہت امپورٹنٹ, آپ سے بھی بات ہو جائے گی ہمارے ساتھ. جی ہاں, ہیلو السلام علیکم, لائن ڈراپ ہو گئی. فراز الرحمان پیٹرن اینڈ چیف کاٹھی سے جو ہے ہمارے ساتھ. فراز الرحمان ہے کیا نہیں, چلے گئے؟ ہیلو, اچھا جی کنٹینیو کرتے ہیں. منور صاحب بات آف کورس کالر تھے, میں نے کہا چلے وہ بھی بزنس کمیونٹی سے تھے, آپ سے بات ہو جاتی. منور, سمجھ میں نہیں آتی کہ کس رخ میں چلے, اور عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک چکی میں عوام کو پیسا جا رہا ہے, سہولتیں دی نہیں جا رہی ہیں, ٹیکس مستقل لیے جا رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں وہی بتا رہا تھا کہ جب میں تھر میں گیا تو تھر کے لوگ جو ہے نا وہ 15-20 فٹ گہرے کنویں کو کھود کے نا وہاں کا پانی پی رہے تھے. اور یقین جانے, میں آپ کے پروگرام لائیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پانی میں نے اپنے سرے گھونٹ بھرنے, تو میں نے کہا اس کو دیکھو یہ کیسے پیتے ہیں, تو یقین کریں مجھے جو ہے وہ الٹن آ گئی, میری حالت خراب ہو گئی ایک گھونٹ پانی سے, اور وہ لوگ مسلسل وہ پانی پی رہے ہیں. یہی صورتحال ہے کہ کراچی بین الاقوامی میگا سٹی شہر ہے, اتنا یعنی کہ 65 ریونیو دینے والا یہ شہر ہے, پاکستان کا معاشی پہیہ چلانے والا یہ شہر ہے. یہاں کے وسائل سے, یہاں کے ٹیکسز سے, جو پورے پاکستان کے اتنا ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتا جو کراچی سے ہوتا ہے. اور آپ کراچی کی عوام کو آپ پینے کا صاف و شفاف پانی نہ دیں, رہنے کے لیے کوئی جگہ صحیح پراپر نہ بالکل دیں, صحیح, بالکل سڑکیں کی حالت دیکھ لیں, ٹوٹی ہوئی حالت. یہ تو میں سندھ گورنمنٹ کے اوپر آ جاؤں گا کہ دیکھیں آپ 15 سال آپ نے حکومت کر لی, یہ 20ویں سال کی یہ حکومت, یعنی کہ یہ اگلا چوتھا ٹرنول ہو گیا تو 5 سال کی ان کی ہوتی ہے. میں سمجھ, تو اگر یہ 5 سال یہ بھی مکمل کر لیتے ہیں, جی شرم آنی چاہیے ان کو. بادشاہت ہے یہ. آپ اگر سعودی عرب کی یا ہمارے دیگر عرب ممالک میں دیکھیں یہی بادشاہت ہیں مسلسل لیکن وہ کنٹینیو پروف تو کر رہے ہیں اور نا. آپ جو ہے اتنا عرصہ حکومت کر کے, ابھی میں جس آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے آیا نا, لیاقت آباد ٹوٹی پھوٹی مین سڑکیں, جی وہ جو لیاقت آباد ڈاکخانہ کہلاتا ہے, میئر کراچی نکلے وہاں جا کے دیکھے وہاں پر کیا ہو رہا تھا. ابھی کس طرح اتنی بدترین ٹریفک جام تھی, کس وجہ سے؟ گڑے پڑے ہوئے ہیں, گڑے پڑے ہوئے ہیں, گڑوں کی وجہ سے, ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے. دبنگ منور صاحب کو نکاسی کا نظام صحیح نہیں ہے. ذرا صحیح طرح بات کریں, لیکن ہم ان کی بات کو بھی کنٹینیو رکھیں گے. لیکن میرے ساتھ فراز الرحمان پیٹرن اینڈ چیف بزنس گروپ ایکس پریزیڈنٹ کاٹھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فراز صاحب, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. سر ٹیکس تو مستقل آپ کی بزنس کمیونٹی بھی دے رہی ہے, عوام بھی دے رہی ہے, بجلی پہ ٹیکس, گیس پہ ٹیکس, پیٹرول پہ ٹیکس, اور بہت ساری چیزوں پہ جو ہماری ضرورت زندگی کی خورد و نوش اشیاء ہیں اس پہ بھی ٹیکس, موبائل پہ ٹیکس. اور ہم ابھی بھی نہ روڈ, ابھی تو آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا, آپ تو ٹریول وغیرہ کر رہے ہیں نا, روڈوں کی حالت, اور آپ دیکھیں جی جو بزنس لوگوں کا ٹھپ ہوا ہے, نہ دکانیں چل رہی ہیں, نہ فیکٹری صحیح طرح ورک کر رہی ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں ان کو سیلری بھی دینی ہے. تو عوام جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہے, اور حکومت وقت آپ کے ساتھ کتنا تعاون کری, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری بہن بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کوئی ایلین نہیں ہے, آپ ہی کے درمیان کے لوگ ہیں. بالکل. اور پاکستان بزنس گروپ کے اندر ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ ہر حلقہ فکر کے لوگوں کو ہم نے اپنا ممبر بنایا ہے. اب رہی بات انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تو بالکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل مدھم ہے. کراچی شہر کا 20 سال سے کوئی پرسان حال نہیں ہے. پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ 20 سال سے یہاں پہ راج کر رہی ہے وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. جب ایک چیئرمین سے معلوم کیا یا ایڈمنسٹریٹر سے معلوم کیا گیا کہ
یہ جو آپ گٹر کے ڈھکنے ہیں کم سے کم یہ 10-12 ارینج کر لیں تاکہ لوگوں کی برسات جو طوفانی برسات لاسٹ ایئر آنی تھی اس کے اندر ہم سروے پہ جب نکلے تو سروے پہ ہم ساتھ جب نکلے تو ہم نے کہا کہ کوئی ایسا سلسلہ بنا لیں کہ کم سے کم یہ ڈھکنے اور کھڈے فل اپ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ایک بہت بڑے منسٹر تھے اس زمانے کے بلدیاتی منسٹر جنہیں لوگ بہت محبت سے اور بہت چاہت سے چاہتے بھی ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی بانس کا ڈنڈا گھسا دیں تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. اوئے ہوئے. سندھ کے اندر صرف سروس سیل ٹیکس کی مد میں اتنا پیسہ آتا ہے, اس کے علاوہ اتنا پیسہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سندھ کا شہر ہے, بیسیکلی کراچی کو سندھ کیسے بنائیں گے؟ کراچی کو سندھ ایسے بنائیں گے کہ سندھ جیسا جو ہے وہ اس کو بدحال کر دیں اور لوگ بھوکے ننگے ہوں, چپلوں کے بغیر گھوم رہے ہوں, وڈیرا نظام شاہی یہاں پہ بھی رائج ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خود بخود سندھ کا حصہ ہو جائے گا. تو یہ تو خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو مسائل کا حل ہے, یہ مسائل کا حل میں پہلے ہی مرتضی وہاب کے آنے کے بعد دے چکا ہوں. انہیں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے لمبی سڑکوں کی طرف توجہ دینے سے پہلے 2 چیزوں پہ توجہ دینی ہے, اور سب سے پہلے ان کے حلف برداری سے پہلے میں نے ان کے لیے تقریب رکھی, اور اس تقریب میں بھی میں نے یہ بات ان سے کہی کہ میگا پروجیکٹس اپنی جگہ, مگر آپ نے جو جگہ جگہ کھڈے ہیں ان کھڈوں کو فل کرنا ہے. ہاں صحیح. یہاں میں گلیوں میں موجود اپنے اور اپنے جیسے دوسرے لوگ جو پاکستانی شہری ہیں اور کراچی کے شہری ہیں ان سے بھی ناراض ہوں کہ وہ اپنے سامنے کا گٹر جو ہے وہ بہرا ہوتا ہے, اس کو صاف کرنے کی, اس کو صحیح کروانے کے لیے وہ کوشاں نہیں ہوتے. 1000 روپے خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. اگر اپنے سامنے کھڈا ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ 300 روپے کے سیمنٹ لگا کے بھرنے کی توفیق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ دونوں طرف جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو غلطیاں ہیں, مگر مرتضیٰ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر آپ جتنے بھی پروجیکٹ بناتے ہیں, جتنی بھی ڈرینیج بناتے ہیں, جب کھڈے ہوں گے تو بڑے بڑے ایکسیڈنٹس بھی ہوں گے, موٹر سائیکل والے بھی مریں گے اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہوں گی, اور بسیں بھی اٹکیں گی, بلکہ ریوو بھی اٹکے گی اور آپ کی گاڑی بھی اٹکے گی, چاہے وہ آپ 4 ویلر میں جا رہے ہوں چاہے کسی میں بھی جا رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ بات جو ہے اس پہ توجہ دیں کہ جو موبلائز کر دیں. آپ کے پاس نہیں ہے بڑا بجٹ, نہ کریں. بات یہ ہے کہ جتنے میں ایک سڑک کوئی آپ 2 کلومیٹر کی تیار کریں گے اتنے میں پورا ایک ٹاؤن جو ہے نا وہ کھڈوں سے فری ہو جائے گا. بالکل ایسا. ٹریفک کا جو عالم ہوتا ہے وہ برسات میں صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ ہماری یہاں یونیورسٹی روڈ پہ باقاعدہ روڈ بنا کے پھر توڑ دی گئی, پھر اس کے بعد پل بنایا, یہ پیسہ برباد کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ جب روڈ بنائی گئی تو اس میں کوئی سائنس استعمال نہیں کی گئی. جس جگہ پانی کھڑا تھا اسی جگہ پانی کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جب کیا یہ لوگ ادارے جو ہے یہ اندھے ہیں, اتنے قابل انجینئر اندھے ہیں, یہ بیوروکریسی جو کے ایم سی کی بیوروکریسی ہے, یہ تمام لوگ ہے کہ یہ اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا کہ اس کی سیوریج جو ہے وہ اس کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ بار بار ٹوٹ رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک ٹوٹے گا نہیں جب تک بنے گا کیسے, اور جب تک بنے گا نہیں جب تک 30% کمیشن ملے گا کیسے. واہ واہ فراز بھائی, کام ہو آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں. بہت شکریہ فراز بھائی, میں سمجھ گئی. ایک سوال کے ساتھ ایک جواب کے ساتھ میں اپنے آپ کو جی میں رخصت دوں گا جی کہ وہ جن کا کام ہو مسائل کی تجارت کرنا چاہیں گے مسائل کا حل کرنا. واہ 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 واہ, بہت شکریہ فراز بھائی. پیٹرن اینڈ چیف بزنس گروپ سے جو ہے فراز الرحمان ہمارے ساتھ تھے. اور بات میں منور صاحب جو بات کروں گی آپ سے کہ میں وہی بات ہے کہ فراز بھائی نے کہا اتو کھائی جو تلو رولو پائی جاؤ, جی کچھ سسٹم ہے. تو آپ ابھی جو ہم اپنی کیونکہ ریونیو کراچی کا بڑا اسٹرانگ ہے لیکن رائٹس نہیں مل رہے ہیں نہ عوام کو, نہ بزنس مین کو, نہ کسی شخص کو نہیں مل رہے. دیکھیں رائٹس شاید 2 مل جاتے. 2 چیزیں بڑی زبردست تھی. ایک تو کراچی کے حوالے سے کوٹا سسٹم, ٹھیک ہے,
اور کراچی کے جو رائٹس ہیں. ٹھیک ہے. ایک کراچی کے ایک بڑی زبردست دبنگ قسم کی ایک جماعت نے جنم لیا تھا اور کراچی کے ہی وہ لوگ تھے. کراچی کی گلی کوچوں سے ان کا تعلق تھا اور پاور کا یہ حالت تھی کہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو دنیا بھی جانتی ہے کہ اسلام آباد کے اقتدار کے عوان سے جب ان کا تھوڑا سا ہچکولے آتے تھے یا ہلکی پھلکی کوئی ہوا کے جھولے ان کو لگتے تھے تو وہاں سے اٹھ کے نا وہ یہ ایم کیو ایم کا ایک مرض کا ہوتا 90 یہاں پر ہم نے ان کو گھٹنے ٹیکتے دیکھا ہے. ریلی میں نے خود وزیر اعظم کو وہاں پہنچتے, میں اینی شہد بھی ہوں کیونکہ ہم ایونٹ کور کرتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کر جی اپنے مفادات کے لیے مطالبات عوام کے رکھے, اوکے, ڈسکشن جو اندر جو طے پایا اللہ جانے کیا پایا, بعد میں کہا جی ہماری بات ہو گئی ہے, وہ کیا نا پنجابی میں ساڑی گل ہو گئی ہے, وہ ساڑی گل ہو گئی ہے, وہ معاملات چلے گئے. اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے کوٹا سسٹم جو آپ نے نوکریوں کے اوپر آج بھی شور مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے دوست ہیں پاکستان کے بھی, کیوں نہیں آپ نے اس وقت ختم کروایا؟ بالکل صحیح. آج سے رولا پائی جا, اندروں کھائی جا والی بات رولا پائی جا. دوسری بات وسائل کی جو بات تھی, تو اتنی بڑی طاقت رکھنے والی اس وقت تو بھائی سب ان کے تھے نا, بالکل ایسے سب ان کے تھے. تو یہ بات وہی آپ والی بات کو اس کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ تو اندروں کھائی جا تو رولا پائی جا. یہ جو آپ کے چیزیں ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر کوئی سیاسی کفتوں کی جو لیڈرشپ ہے, الزام تو وہ دیتے جی ہمیں حکومت نہیں کرنے دی جاتی, ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی, یہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کے معاملات آ جاتے ہیں. آپ کے جب کھاتے اس وقت معاملات نہیں آتے, بندر بانٹ لگی ہوئی ہے, یہ وسائلوں کو یہ سب لوٹ کے کھا رہے ہیں, بولنے والا کوئی نہیں. میں ایک تھوڑی سی بات لمبی نہیں کروں گا, ایک میں آپ کو چیز سناؤں. لال کوارٹر تھے جو 70 کی دہائی میں اسلام آباد میں بنے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں کے مکینوں کو وہ دیے گئے تھے جو سرکاری ملازمی سرکاری کوارٹر تھے. یہ اس وقت میں نے پڑھا, میں خود اسلام آباد بھی گیا, وزٹ بھی دیکھا, تو وہ تو بنے تھے پہلے, تو کچھ عرصہ بعد ہم گئے تو وہ گیس جو ہے نا عام چلتی رہ جاتی تھی, گھروں والے بجھاتے نہیں تھے. پوچھا بھائی کیوں نہیں جلاتے, بولا جی دوبارہ کیا جلائیں گے, ماچس کی تلیاں ضائع ہوں گی. سرکاری تھی نا, فری کی تھی, مفت گیس بجلی مفت ہوتا تھا, نہیں کرتے تھے. یہی صورتحال رحیم یار خان جو پنجاب کا ضلع ہے, وہاں اینگرو کمپنی تھی, اور اس کے جو میں چاہوں گی منور ٹائم کم, لیکن میں چاہوں گی نیکسٹ منڈے کو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ٹائم یہاں پر میں چھوٹی تھوڑی سی بات مکمل کر کے دے رہا تھا. اینگرو کے مکینوں نے بھی یہی کیا کہ وہاں کے جو کوارٹر ان کو ملے ہوئے تھے, تو وہاں کی خواتین نا اگر کہیں میکے جاتی ادھر جاتی تو وہ 2 دن بھی ایسی چلاک چھوڑ دیتی تھی. ان کا کون سا بات یہ ملی. اب یہاں سے سبق ہمیں سیکھنا چاہیے. جرمنی کے ایک ریسٹورینٹ میں وہاں 2 پاکستانی کھانا کھا رہے تھے, اور جب وہ کھانا کھاتے ہوئے تو اٹھ کے نکلنے لگے تو کھانا وافر مقدار میں وہاں بچا ہوا تھا. تو ایک خاتون نے وہاں ان کو روک لیا کہ آپ نے یہ کھانا اتنا کیوں چھوڑا ہے. انہوں نے بولا جی تو کی ہے, پیسے تو ساڑھے نے. اس نے کال کی, پولیس والے کو بلایا, ان سے بتایا کہ یہ صورتحال ہے. پولیس نے ان کو جرمانہ لگایا, یورو کی مد میں ان کو جرمانے پڑے, اور ان سے یہ کہا کہ پیسہ آپ کا ضرور ہے, مگر یہ وسائل جو ہے نا یہ ان سب لوگوں کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں, تو ہمارے وسائل جو لوٹے جا رہے ہیں نا, تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں. چلیں جی ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے 2 میں یاد رکھیے گا, پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.